یہ ہانڈی خالی نہیں تھی، اس میں ایک غریب عورت کی آخری امید تھی، اور اسی ہانڈی نے سب کچھ بدل دیا۔ خالہ سکینہ سوپ والی۔ یہ ہانڈی کیسے ایک غریب عورت کی زندگی بدل گئی، یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سردیوں کی ایک خاموش صبح تھی۔ دھند نے پورے گاؤں کو یوں ڈھانپ رکھا تھا جیسے کسی ماں نے اپنے بچے کو سردی سے بچانے کے لیے چادر اوڑھا دی ہو۔ مٹی کے گھر، سنسان گلیاں اور ٹھنڈی ہوا میں بسی ایک سادہ زندگی۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی خالہ سکینہ، 50 سال کی ایک غریب عورت جس کے چہرے پر وقت نے اپنی لکیریں کھینچ دی تھیں، مگر آنکھوں میں اب بھی صبر، حیا اور وقار باقی تھا۔ سفید دوپٹہ، سبز شلوار قمیض اور ایک خاموش مسکراہٹ جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ خالہ سکینہ ایک مٹی کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر خالی تھا اور اس خالی پن میں اس کی تنہائی گونجتی تھی۔ نہ کوئی ہمراز، نہ کوئی سہارا۔ وہ چارپائی پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ بھوک نے جسم کو کمزور کر رکھا تھا اور سوچوں نے دل کو۔ ایسے لمحے جب انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ سکینہ نے دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا۔ آنکھوں میں ایک فیصلہ اتر آیا۔ وہ جانتی تھی اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا وقت نہیں۔ وہ مٹی کے کچن میں داخل ہوئی۔ چولہا، ہانڈی اور برتن اس کے برسوں کے ساتھی تھے، خاموش مگر وفادار۔ جیسے ہی چولہے میں آگ جلی، کچن میں زندگی سی لوٹ آئی۔ آگ کی لو میں ایک نئی امید جھلک رہی تھی۔ خالہ سکینہ نے ہانڈی میں پانی ڈالا۔ یہ ایک سادہ سا آغاز تھا، مگر بعض اوقات سادگی ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ گاجر باریک باریک کٹنے لگی۔ ہر کٹ کے ساتھ زندگی کی تلخی تھوڑی تھوڑی کم ہوتی گئی۔ گاجریں پانی میں ڈال دی گئیں۔ بھاپ اٹھی جیسے قسمت نے پہلی بار سرد سانس لی ہو۔ پھر مکئی کے دانے شامل ہوئے، تھوڑے سے دانے، مگر نیت پوری تھی۔ کالی مرچ پڑی۔ سردیوں میں گرمی کا احساس جاگ اٹھا۔ نمک شامل کیا گیا، بالکل اتنا جتنا زندگی میں ضروری ہوتا ہے۔ خالہ سکینہ ہانڈی ہلاتی رہی۔ چہرے پر سکون تھا اور دل میں خاموش دعا، یا اللہ برکت ڈال دے۔ سوپ مٹی کے پیالے میں نکالا گیا، سادہ مگر محبت سے بھرا ہوا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ آمنہ اندر آئی، ہاتھ میں روٹی، چہرے پر اپنائیت۔ آمنہ نے خالہ سکینہ کو روٹی دی۔ دونوں مسکرا دی۔ دو تنہا زندگیاں ایک دوسرے کا سہارا بن گئیں۔ آمنہ نے سوپ چکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہ گئی، پھر حیرت سے بول اٹھی، خالہ یہ تو بہت مزے کا ہے۔ آمنہ نے خالہ سکینہ کو مشورہ دیا، خالہ اگر ہم یہ سوپ بنا کر بیچیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ خالہ سکینہ نے کہا، بیٹا ہم سے کون سوپ خریدے گا؟ مگر آمنہ کے اصرار پر خالہ سکینہ مان گئی۔ خالہ سکینہ کے کچن کا ہال بہت بڑا تھا۔ آمنہ نے کہا، ہم یہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چارپائیاں لگاتے ہیں، اور پھر تیاری شروع ہو گئی۔ چارپائیاں بچھیں، پیالے رکھے گئے۔ ایک خالی جگہ اب روزگار بننے لگی تھی۔ آمنہ اور خالہ سکینہ صبح سویرے کھیتوں سے گاجریں اور سبزیاں لینے گئیں۔ خالہ سکینہ اور آمنہ دھند میں لپٹے کھیتوں سے گاجریں نکال رہے تھے۔ گیلی مٹی سے سبزیاں نکالی گئیں۔ اوس کے قطرے ان کی محنت کے گواہ تھے۔ سبزیاں نکال کر خالہ سکینہ اور آمنہ گھر کی طرف چل پڑی۔ گاجر کدو کش ہوئیں، ہر ریشہ ایک دعا بن گیا۔ گاجریں ہانڈی میں ڈالیں، بھاپ کے ساتھ خوشبو پھیل گئی۔ چکن شامل ہوا، سوپ میں طاقت آئی اور قسمت میں وزن۔ اندھا ٹوٹا، زردی ہانڈی میں گری، ذائقہ مکمل ہونے لگا۔ خالہ سکینہ مسلسل ہانڈی ہلاتی رہیں، چہرے پر توجہ، دل میں یقین۔ سبز مرچ پڑی، سوپ میں جان آ گئی۔ آخر میں نمک اور کالی مرچ۔ یہ تھا آخری لمس۔ کچن کا دروازہ کھلا۔ دھند بھری گلی میں گرم روشنی پھیل گئی۔ باہر ایک تختی لٹک رہی تھی، خالہ سکینہ سوپ والی، ایک خاموش اعلان نئی زندگی کا۔ گاؤں والے جمع ہونے لگے،
चादरें ओढ़े, आंखों में तजस्सुस। आमना सबको इज्जत से बिठाने लगी, मुस्कुराहट के साथ, अपनायत के साथ। खाला सकीना ने सूप प्यालों में डाला। भाप में बरकत बसी थी। आमना सूप की भरी ट्रे उठाकर लाई और लोगों को सूप देने लगी। गांव वालों ने सूप पिया और तारीफें करने लगे। सर्दी में ये सूप बहुत राहत दे रहा था। जैसे जैसे लोगों को इस सूप का पता चला, दूसरे गांव से भी लोग आने लगे और अल्लाह ने खाला सकीना के काम में इतनी बरकत डाल दी कि खाला सकीना के किचन के बाहर लोगों का रश लग गया। खाला सकीना की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू शुक्र के थे। धुंध भरी रात में खाला सकीना और आमना साथ खड़ी थीं। पीछे सूप की भाप और आगे एक महफूज रोशन मुस्तकबिल। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी की हांडी भी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है।